السلام علیکم ناظرین، دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی اسٹوڈیو سے۔ این آر او پر 17 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد ایک بحث شروع ہو گئی ہے پورے ملک میں۔ پیپلز پارٹی کے بیانات سے ایسا لگتا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ان کی حکومت کے خلاف ایک سازش شروع ہو گئی ہے، جمہوریت کے خلاف ایک سازش شروع ہو گئی ہے۔ بہت سے سخت بیانات ان کی جانب سے آ رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں دیکھنے کی کوشش یہ کریں گے کہ ایسا کیا تھا اس ججمنٹ میں جس کو دیکھ کر تمام لوگوں کا شاید یہ خیال ہے کہ ججمنٹ آئین کے دائرے، قانون کے دائرے سے باہر تھی، کیونکہ ایک وزیر نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ اپنی حدود سے تجاوز کر رہی ہے۔ کیا ہوا ایسا سوئس کورٹ کی کیس کھولنے سے کہ جس کی وجہ سے لوگ ایک دم مشکل میں پڑ گئے ہیں؟ اس پر بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں۔ مہمانوں کا تعارف کرا دیں۔ قمر زمان قائرہ صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کے، بہت شکریہ قائرہ صاحب آپ کا۔ سید ظفر علی شاہ صاحب وکیل ہیں، سپریم کورٹ کے سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور پروگرام شروع کروں گا میں آسما جہانگیر صاحبہ سے، سینئر وکیل سپریم کورٹ کی اور اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئرپرسن بھی ہے۔ السلام علیکم آسما بی بی۔ السلام علیکم جی۔ آسما بی بی، میرے سامنے آپ کا ایک آرٹیکل رکھا ہے جو 2-3 دن پہلے آج سے ڈان میں چھپا تھا، جس میں آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے کرپشن ختم نہیں ہوگی لیکن سپریم کورٹ بہت کنٹروورشل ہو جائے گا۔ آپ نے اس میں لکھا کہ کرپشن جو ہے وچ ہنٹ کا ذکر کیا۔ آپ نے کہا کہ ذاتی طور پر شاید، کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ ذاتی طور پر نشانہ بنایا گیا اس ججمنٹ میں کسی کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ججمنٹ تو آئی، اس سے بحث ہوتی رہی، پھر کچھ کامنٹس بھی آئے سپریم کورٹ کے، مگر میں اس میں نہیں جاتی ہوں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ایک ججمنٹ ایسی ہو جو کہ بڑی سلیکٹیولی پرنسپلز آف لا اپلائی کرے تو اس پہ ظاہر ہے لوگوں کو افسوس ہوتا ہے۔ دوسرا، یہ ایک بڑی ریٹروگریسو ججمنٹ ہے جہاں پہ کبھی پہلے آرٹیکل 227 جو ہے، جو کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو لگتا ہے، اس ٹچ سٹون پہ کبھی کوئی قانون جو ہے وہ گرایا نہیں گیا پہلے۔ یہ اس ججمنٹ میں یہ بھی کہا گیا۔ دوسرا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ جو بیان بازی پیپلز پارٹی کے گورنر صاحب نے کی ہے، میں اس کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتی ہوں، مگر اور مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی، مگر ایک 17 رکنی بینچ کا ایک ایسی ججمنٹ دینا جو کہ بالکل ہی ون سائیڈڈ اس طریقے سے ہو کہ اس نے بہت آگے جا کے آرٹیکلز کانسٹیٹیوشن کے لے کے ایک قانون کو گرایا، یعنی آرٹیکل 25 پہ وہ اپنا کنفائن رکھتے تو یہ چیزیں آگے نہ ہوتی۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ کیوں کیا گیا، کس لیے کیا گیا، کس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی تشویشناک ہیں۔ اور پھر دیکھیں، جب جوڈیشری جو ہے وہ اس طرح ججمنٹس دینے لگے اور یونانیمس دینے لگے، جو کہ ججمنٹس میرا خیال ہے کہ بڑی کنٹروورشل ہیں اور لیگل ایسپیکٹس بڑے کنٹروورشل ہیں، تو انسان پریشان ہوتا ہے کہ آگے میری بھی باری شاید آ سکتی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جن چیزوں کو یا سوئس کورٹ کا مینشن، میں ذاتی طور پر اس لیے سوئس کیسز کا مینشن اسپیشلی کر رہا ہوں یہاں پر کہ بہت لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مینشن نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتی ہیں کہ یہ مینشن نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا چیز نہیں مینشن؟ سوئس کیسز کھولنے کی جو بات 2 یا 3 پیراگرافز میں کی گئی ہے اس ججمنٹ، میں سمجھتی ہوں نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر میرا ذاتی طور پہ جو گراؤس ہے وہ ججمنٹ کے ساتھ بذات خود ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آرٹیکل 227 پہ آج تک کب آرڈیننسز یا لاز جو ہیں وہ اسٹرائک ڈاؤن کیے گئے ہیں، اور آرٹیکل 62F کو کب بنیاد بنا کے کسی قانون کو ختم کیا گیا ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے اس طریقے سے کہ بیک ڈور سے ایک اسلامائزیشن کی پھر نظام واپس آنے لگا ہے، اور پھر ایک ججمنٹ جو کہ ایک نظر میں یہ کہتی ہے کہ بھئی ان لوگوں کو تو ہم پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن پہ نہیں چھوڑیں گے، مگر دوسری طرف اگر ججمنٹس آپ دیکھیں تو اس کی بات وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کی کرتی ہے، مثلاً کہ اگر 3 نومبر سے ایمرجنسی خراب تھی تو اس دن سے کیوں نہیں تھی جس دن مشرف صاحب آئے؟ تب سے آخر مشرف صاحب جب آئے تھے تو وہ ایک عامی ڈکٹیٹر کے تحت آئے تھے، تو تب کیوں نہیں؟ سو سلیکٹیولی یہ کام کیا گیا۔ میں ظفر علی شاہ صاحب کے پاس آتا ہوں۔ شاہ صاحب، آپ کو بھی ججمنٹ سے کوئی اعتراض ہے؟ آپ بھی وکیل ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں ان سارے معاملات کو۔ میں سیاسی معاملے میں جانے سے پہلے ججمنٹ کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا، کہ جو جتنی بڑی لمبی چوڑی ججمنٹ آئی ہے انہوں نے اپنے نکات پیش کیے، آپ کو بھی کوئی اعتراض ہے اس ججمنٹ سے؟ مجھے قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے، بڑی کمپریہنسو ججمنٹ ہے عباسی صاحب۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ٹھیک ہے، ہم کچھ وکیلوں کی تھوڑی سی آتی ہے اور بی بی میرے لیے قابل احترام ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا تھا جب ہم وکیل اور انٹیلیجنشیا پولیٹیکل پارٹیز یہ کہا کرتی تھیں کہ سپریم کورٹ کے پاس آئینی اختیارات ہیں
لیکن وہ اپنے آئینی اختیارات استعمال نہیں کرتی، اپنی جورسڈکشن استعمال نہیں کرتی، بلکہ آربیٹریری کرتی ہے اگر کرے بھی تو. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ جب سپریم کورٹ اپنی جورسڈکشن کو صحیح استعمال کرنے لگی ہے، کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کو، تو آج یہ بات ہونے لگی ہے کہ یہ تجاوز کر رہے ہیں. سوئس کورٹ سوئس کیسز کا ہونا چاہیے تھا، جتنی تفصیل کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اگر این آر او میں یہ ذکر ہے کہ مقدمات جن پر بنائے گئے تھے اندرون ملک یا بیرون ملک اور وہ اس طریقے سے واپس لے لیے جائیں گے، تو سپریم کورٹ نے اگر اس کا ذکر کر دیا تو کیوں نہ کرتی؟ وہ تو این آر او میں ذکر ہے اس کا، بیرونی عدالتوں کا اور اندرونی عدالتوں کا، اور جو میکانزم تھا این آر او کا تو اس پہ انہوں نے بات کی ہے، تو غلط بات نہیں کی ہے. اور وہ بات جو ہے وہ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ہے کہ پاکستان کی لیکن پورے کیس کے دوران معاملہ تھا این آر او کا. میں ایک چیز جو بار بار بہت سے لوگوں نے نوٹس کی ہے کہ صرف آصف زرداری کے کیسز اٹھائے گئے، صرف آصف زرداری کے کیسز کی تفصیلات منگائی گئی، سوئس کورٹ سے لے کر نیب کے دوسرے این آر او کے تحت جو دوسرے کیس معاف ہوئے تھے. کیا واقعی اتنی تفصیل میں جانا چاہیے تھا صرف ایک کیس ایک آدمی کی حد تک؟ دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں اصل پہلا تھا این آر او. این آر او وہ بدنام زمانہ ہے، اور ہم تو پہلے دن سے جس دن یہ ڈرافٹ ہو کر مشرف صاحب اس کے آتھر ہیں، ان کے دستخط ہیں نیچے، اور جس دن یہ آیا اس دن سے ہم اس کے کرٹک ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک کنٹروورشل قانون اس نے بنا دیا ہے. اس قانون کی بنیاد پر، اس آرڈیننس کی بنیاد پر انہوں نے اپنا نیکسٹ ڈے کا الیکشن سیدھا کیا. اس کی بنیاد پر انہوں نے سوئس کیسز کی بات کریں، سوئس کیسز بھی تو اسی میں میں دوبارہ پھر عرض کر رہا ہوں، اگر این آر او ہے تو آپ نکال لیں، دیکھ لیں آپ اس پہ. نہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں کے کیس ہے، کسی اور کا کیوں نہیں اٹھا؟ کس کا؟ تمام کیسز جس کے ہیں ان کے وہ تمام جو ہے کس کی لسٹ منگائی گئی؟ کس کا کیس؟ اور مجھے آپ بتائیں جس کا کیس سوئس کورٹ میں ہو، آپ بتائیں. نہیں، سوئس کیس میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ صرف سوئس کیس صرف چونکہ زرداری صاحب کا ہے تو اس لیے صرف ہی ہوگا نا. زرداری صاحب اپنا قاسم صاحب اگر وہ میرا ہی ہے تو میرا ہی ہوگا نا، اور پھر کچھ معمولی رقم کا نہیں ہے. یہ کوئی ضد کی بات نہیں ہے کہ کسی عدالت نے ضد کی ہے زرداری صاحب کے ساتھ، یا ہماری ضد ہے. وہ تو دے آر فیسنگ چلے میرے کوئی ضد نہیں ہے جی، کوئی ضد والی بات ہی نہیں ہے. قاہرہ صاحب کہتے ہیں کوئی ضد نہیں ہے، وہ کیس ان کے خلاف ہے، آلریڈی پہلے تھے $60 ملین پڑے ہوئے ہیں تو وہ اٹھانے بھی تھے. قاسم صاحب مجھ سے میرے دونوں اس وقت پینل پہ ساتھی جو ہیں وہ دونوں کیونکہ قانون سے متعلقہ پیشے سے ہیں، میں تو اس پیشے سے نہیں ہوں، زیادہ بہتر جج کر سکتے ہیں وہ، اور میں عدالت کا احترام بھی کرتا ہوں، یہ بھی یقیناً کرتے ہیں میڈم آسما بھی کرتی ہیں. لیکن مجھے شاہ صاحب کی جو ڈبیٹ ہے اس پہ صرف اتنی بات گزارش کرنی ہے کہ 8041 لوگوں پہ تقریباً کیسز ہیں، یا 842 پہ. اس پورے کیس کے اندر جو کیس تھا مین، جو پہلی پٹیشنز تھیں، اس میں پہلے یہ تھی کہ این آر او کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا جائے. ہم نے پارلیمان کے اندر بھی اور کورٹ کے اندر بھی، وفاقی حکومت نے بھی، صوبائی حکومتوں نے بھی آ کے سرنڈر کیا کہ جی ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، اور اس کو جو فیصلہ کورٹ کرنا چاہے کر دے. اس کے بعد عدالت کے اندر ہونے والی ساری کاروائی وہ کلا کی طرف سے انیشیٹ کی گئی، بینچ کی طرف سے کی گئی، اور وہاں پہ ٹوٹل ایک شخص کے گرد ساری پوری کاروائی گھومتی ہے، اور وہ جتنے دن بھی کیس چلتا ہے آصف زرداری کے خلاف وہ پریزیڈنٹ صاحب کا نام ہے. اور پھر اس حد تک جاتے ہیں کہ بینچ کے یہ اسٹرکچرز ہیں، اخبارات میں آئے کہ ایک بینچ کے ممبر نے کہا وکیل کو کہ بھائی آپ اپنے کلائنٹ سے کہو پیسے دے اور جان چھڑا لیں. سو یو آر اسپیکنگ یور مائنڈ. اور پھر یہ ہوا کہ ایک جج صاحب نے اپنی کتاب دی وکیل کو کہ یہ کتاب لو اور پیج نمبر فلاں پڑھ دو. نہیں، وہ تو رولز کے لیے کیا گیا تھا. اس سے میری گزارش اختیارات کیا لکھے ہوئے کسی میں کسی کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا. میرا صرف ایشو یہ ہے کہ جو کورٹ نے کیا وہ، اگر یہ سوئس کیسز کا ذکر آپ فرما رہے ہیں، شاہ صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ این آر او کے تحت ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی جو کیسز بند ہوئے تھے ان کی ری اوپننگ ہونی تھی. تو میری گزارش شاہ صاحب یہ ہے کہ ملک کے اندر کسی کیس کے اوپر کوئی اسٹرکچر نہیں ہے. اگر این آر او انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر ہو گیا تو اس کے سرکمسٹانشلی سوئس کیس بھی اوپن ہونے تھے، لوکل کیسز بھی اوپن ہونے تھے، اور کسی عدالت میں وہ بھی اوپن ہونے تھے. تو وائی اسپیسیفکلی دوز کیسز جو پریزیڈنٹ صاحب کے جن میں ذکر ہے اور جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نظر آتے ہیں، ہو سکتا ہے ان دا وزڈم آف دا کورٹ نے جو فیصلہ پورا ایک صفحہ ڈیڈیکیٹ کیا گیا، میں اس پہ بات نہیں کر رہا، میں صرف اتنی